والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پہ کچھ عرض کیا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ رب کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ رب کے اندر تین صفات کا ہونا لازمی ہے، یعنی رب وہ ذات ہو سکتی ہے جس میں تین صفات پائی جائیں۔ اگر یہ تین صفات یا تین میں سے ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ رب نہیں کہلا سکتا۔ پہلی صفت خلق ہے، یعنی وہ ذات جو خالق ہو، جس نے پیدا کیا ہو۔ دوسری صفت ملکیت ہے، یعنی وہ ذات جو مالک ہو، اس کو اختیار بھی پورا حاصل ہو، ملکیت بھی اسی کی ہو۔ اور تیسری صفت وہ مدبر ہو، تدبیر بھی وہی کرنے والا ہو۔ یہ تین صفات ہوں گی تو پھر وہ ہستی، وہ ذات رب کہلانے کی حقدار ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی پیدا اس نے خود کیا ہو، کسی اور نے پیدا نہ کیا ہو۔ مالک بھی وہ ہو، اکیلا مالک ہو، کیونکہ جب دوسرا کوئی مالک ہوگا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہوگا اس پر، تو اس لیے مالک بھی اکیلا ہو، خالق بھی وہ اکیلا ہو، اور تدبیر بھی کر سکنے والا ہو، یعنی اس کے اندر تدبیر والی صفت پائی جائے، یعنی مکمل طور پر اختیار حاصل ہو، جو چاہے وہ کر سکے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، جو کرنا چاہے کوئی روک نہ سکے، جو نہ کرنا چاہے کوئی اس سے زبردستی کرا نہ سکے۔ تو یہ صفات پائی جاتی ہیں رب کے اندر۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ اس پر کچھ گفتگو تو ہماری تسمیہ کے دوران درس میں ہو چکی ہے، لیکن چند ایک باتیں یہاں پر بھی عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے اندر، تسمیہ کے اندر ہم نے یہ دو صفات پڑھی، تلاوت کے لیے ہم بیٹھے، ہم نے پہلے پڑھا تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہم نے پڑھی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر یہ دونوں صفتیں آ گئیں، رحمان اور رحیم۔ تو اب سورۃ فاتحہ کو ہم نے شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد جملہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دو صفات پہلے بھی ہم نے تسمیہ میں پڑھی، پھر دوبارہ آ گئی، یہ تو تکرار ہے، اور تکرار کیوں ہے، یعنی دہرایا کیوں جا رہا ہے الرحمن الرحیم کو۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ تسمیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر تھا، تو الوہیت کے ذکر کے ساتھ الرحمن الرحیم کو بیان فرمایا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا ذکر ہے، اور اب ربوبیت کے ساتھ صفت رحمان اور صفت رحیم کو بیان فرمایا۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی رحمت۔ رحمان کے معنی بھی رحمت اور رحیم کے معنی بھی رحمت۔ رحمان بہت زیادہ مہربان، یعنی ایسی مہربانی جو سب تک پہنچے، ایسی رحمت جو سب تک پہنچنے والی ہو، اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سب پر مہربان۔ رحمان وہ ذات ہے جو سب پر مہربان ہے، اپنوں پر، پرایوں پر، سب پر مہربان۔ اور الرحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت کامل ہو،
مکمل ہو۔ تو اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ رحمت ہے جس میں وسعت پائی جاتی ہے، وسعت رحمان کے اندر پائی جاتی ہے، اور الرحیم وہ صفت ہے جس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے، یعنی کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے رحمت۔ یعنی اہل جنت اللہ کی رحمت کے مقام میں داخل ہوں گے تو الرحیم صفت کا ظہور وہاں پر ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ تو وہاں پر جو نعمتیں عطا کی جائیں گی، جو کچھ دیا جائے گا، وہ سب کچھ کامل ہوگا، کسی طرف سے کوئی اس میں نقص نہیں پایا جائے گا، کوئی کمی نہیں پائی جائے گی، کامل رحمت ان کو وہاں پر ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے سمجھنے کا، فرماتے ہیں کہ جیسے سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، موج زن سمندر پانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن بطور مثال بات سمجھانے کے لیے کہ تمثیل سے بات ذرا آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات ہر قسم کی مثالوں سے بالا ہے۔ تو جیسے سمندر ہوتا ہے موجزن، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے، یعنی الرحمن جو رحمت ہے، اس میں جو وسعت پائی جاتی ہے وہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت ہے، یعنی سب پر مہربان ہے، بہت زیادہ مہربانی، بہت زیادہ رحمت۔ تو اب ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں کے پانی بھی کبھی کم ہو جاتے ہیں، بیچ میں سے جزیرے نکل آتے ہیں، خشکیاں نکل آتی ہیں، کچھ علاقے خشک ہو جاتے ہیں، تو یہ رحمت سمندر کی طرح موجزن ہے، کہیں یہ ختم تو نہیں ہو جائے گی، کہیں اس رحمت میں کمی تو نہیں آئے گی؟ تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً صفت رحیم کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں الرحمن جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے فعلان کے وزن پہ ہے، فعلان اس وزن پہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے موجزن، بھرا ہوا، یعنی کنواں ہے، تالاب ہے، پانی سے لبالب بھرا ہوا، سمندر ہے تو پانی سے بھرا ہوا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدشے، جو خدشہ انسان کے ذہن میں ابھر سکتا تھا کہ کہیں یہ رحمت جو عام ہے، جو سب کے لیے ہے، وسعت تو اس میں ہے، کہیں اس رحمت میں کمی نہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ فوراً الرحیم کی صفت کو بیان فرما دیا، اور صفت الرحیم کے اندر عربی گرامر کے مطابق استمرار پایا جاتا ہے، استمراری ہے یہ، تو اس لحاظ سے کہ نئی کوئی کمی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، کبھی یہ رحمت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوام حاصل ہے، استمرار حاصل ہے، یہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور صفت الرحمن وہ صفت ہے کہ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں، پورے قرآن حکیم میں صفت الرحمن آپ کو تنہا نظر آئے گی، جہاں بھی ہوگا صفت رحمان کو تنہا اور الگ بیان کیا گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، دیکھ لیں وہاں پر الرحمن الگ بیان کیا گیا۔ اگر کہیں پر اس کے ساتھ دوسری صفت لائی بھی گئی ہے تو وہ صفت رحیم کی لائی گئی ہے، الرحمن الرحیم، یعنی رحمان کے ساتھ دوسری صفت اگر لائی بھی گئی ہے تو صرف الرحیم کو ہی لایا گیا ہے، اس کے علاوہ الرحمن کے ساتھ کوئی صفت بیان نہیں کی گئی۔ جیسے صفت رحیم ہے، اس کو قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا رؤوف الرحیم، کئی مقامات پہ فرمایا غفور الرحیم، یعنی دوسری صفات کے ساتھ بھی بیان کیا، لیکن الرحمن اس کو نہیں، رحمان الغفار، رحمان الغفور، رحمان الرزاق کہیں پہ نہیں ملے گا، الرحمن الگ ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ دوسری صفت ملائی بھی جائے گی تو وہ صفت رحمت کی ہی ملائی جائے گی، الرحیم کو ہی ملایا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں کیوں؟
یعنی حقیقی تعریف جو ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ کائنات کی جتنی تعریفیں ہیں ان تمام تعریفوں کا حقیقی جو مستحق ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ اب وہ کیوں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل دیے اور بطور دلیل کے 3 اسماء مبارکہ لائے ہیں۔ ایک فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، رب یہ صفت بیان فرمائی بطور دلیل کے دعوے کی دلیل میں، اور دوسری صفت الرحمن کو بیان فرمایا، اور تیسری صفت الرحیم کو بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں۔ اللہ رب العزت رزاق بھی ہے، اللہ رب العزت غفور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے، اللہ رب العزت حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو یہاں پر الرحمن الرحیم ان 2 صفات کو آغاز فاتحہ میں یوں سمجھیں کہ آغاز قرآن میں اور تسمیہ میں ان 2 صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیان فرمایا ہے، باقی صفات کو چھوڑ دیا۔ فرماتی ہے اس لیے کہ انسان کو بلکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ رب العزت کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت مند ہے انسان بطور خاص، اور باقی مخلوق بھی وہ اللہ کی رحمت کی زیادہ محتاج ہے۔ ضرورت ہے انسان کو اور مخلوق کو اللہ کی رحمت کی۔ اور دیکھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ آج ہمیں آکسیجن جس پر ہماری زندگی کا مدار ہے بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسی پابندی کے ہر جگہ میسر ہے، میدانوں میں، پہاڑوں میں، جہاں بھی چلے جائیں وافر مقدار میں آپ کو آکسیجن ملے گی، آپ سانس لیتے رہیں گے اور زندگی بحال رہے گی۔ اسی طریقے سے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے کہ پانی جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اسے اللہ رب العزت نے عام کر دیا۔ زمین کے اوپر بھی ہے، پھوٹنے والے چشمے بھی ہیں، بہنے والے دریا اور نہریں بھی ہیں، زمین کے اندر بھی نہریں چلا دیں، پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں ذخیرے جمع کر دیے، سمندروں سے بادل اٹھائے اور وہ کھاری پانی کو لے کر آئے ہمارے اوپر، اور پھر بادلوں میں پانی کو فلٹر کر کے میٹھا اور صاف کر کے ہم پہ برسا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی تو ہے۔ یہ جتنی نعمتیں آج ہمیں حاصل ہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی ہمیں حاصل ہیں۔ ہمیں صحت ملی ہے، ہمیں اگر جوانی ملی ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں اعضاء سلامت ملے ہیں، دنیا جہان کی نعمتیں کھانے پینے کی، پہننے کی، رہنے کی ہمیں ملی ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت کی رحمت ہی کا مظہر تو ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ دیکھیں ایک چڑیا ہے، وہ چونچ میں دانہ لے کر آتی ہے، کہاں کہاں سے گھوم کر اٹھا کر لاتی ہے اپنے بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے، خود بھوکی رہ کر پہلے بچے کا پیٹ بھرتی ہے۔ تو یہ رحمت ہی کا تو اثر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کے دل کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے ان بچوں کی محبت ڈال دی ہے۔ آپ نے گھروں کے اندر مرغی کو دیکھا ہوگا، مرغی کو ایک دانہ اگر گندم کا مل جاتا ہے بچوں کو بلا کر ان کو کھلا دیتی ہے، خود نہیں کھاتی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے ہی یہ محبتیں قائم ہے۔ آج دیکھ لیں انسانوں کے اندر بھی دیکھ لیں، جانوروں کے اندر دیکھ لیں، ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اسی طریقے سے گھر کے اندر رہنے والے افراد کو آپس میں محبت ہے، دوستوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان محبت کا تعلق ہے، اسی طریقے سے باقی مخلوق میں دیکھ لیں تو یہ ساری محبتیں اور یہ سارے تعلقات، یہ آپس میں جڑے ہوئے لوگوں کا رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا بے پایاں ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب رحمت کو پیدا فرمایا تو اپنی رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصے کر دیے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے۔ تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 100 حصے فرمائے اور ایک حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجا۔ یہ جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نزول نظر آتا ہے، جتنی یہاں پر دنیا کے اندر آج نعمتوں کی ہم پر بارش ہو رہی ہے،
یہ اس ایک حصے رحمت کی برکت ہے، اور 99 حصے اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے اپنے بندوں کے لیے رکھ دیے۔ تو اب ایک قطرہ رحمت کا زمین پہ آیا، اس کا اثر ہم اتنا دیکھ رہے ہیں، تو جہاں پر 99 حصے رحمت ہوگی تو وہاں پر رحمت کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ ہم آج نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی بخشی، جس نے نعمتیں عطا کی، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے پروان چڑھایا، اسی کے احکامات کو ہم توڑ رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمیں کھانا صبح و شام مل رہا ہے، ہمیں پہننے کے لیے اچھے لباس بھی مل رہے ہیں، چلنے کے لیے ہمارے پاؤں بھی ہیں، ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں، زبان بھی سلامت ہے، یہ نعمتیں ہمیں میسر ہیں باوجود نافرمانی کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اور اسی رحمت کا ہم مشاہدہ روز کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا پر جو برس رہی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا قانون یہی بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے لوح محفوظ پر سب کچھ تحریر فرمایا، قلم کو حکم دیا اور قلم چلتا رہا اور لکھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اوپر جلی حروف میں جو لکھوایا وہ یہ تھا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر سبقت لے گئی، یعنی میرا غصہ، میرا غضب، اس پر میری رحمت غالب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال بھی ہے اور صفت جلال بھی ہے، تو فرمایا کہ میری صفت جمال میری صفت جلال پر غالب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے، جب کوئی حدیث شریف پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا، حدیث کا درس لینا چاہتا تھا، حدیث شریف کے سبق میں بیٹھنا چاہتا تھا، تو وہ سب سے پہلے ایک مشہور حدیث ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ حدیث پڑھاتے اور اس کے بعد پھر آگے اسباق ان کے چلایا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث شریف کیا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون، رحم کرنے والے، جو مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، یرحمہم الرحمن، ان پر رحمان رحم فرماتے ہیں۔ جو رحم کرنے والے ہیں، رحمان ان پر رحم فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ارحموا علی من فی الارض، کہ تم رحم کرو ان پر جو زمین پہ رہتے ہیں، یرحمکم اللہ یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والوں پر، آسمان والے جو ہیں وہ تم پر رحم کریں گے۔ تو سب سے پہلی یہ حدیث پڑھائی جاتی تھی، اس لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا تھا۔ حدیث مسلسل اسے کہتے۔ سب سے پہلی یہ حدیث پڑھائی جاتی تھی، یعنی پہلے اپنے اندر صفت رحمت پیدا کرو، پہلے اپنے اندر مہربانی کی صفت پیدا کرو، پہلے اپنی زندگی کو رحمت والی زندگی بناؤ، اس کے بعد حدیث شریف کا درس لو اور حدیث شریف کا سبق تم پڑھو۔ تو پروردگار عالم کی رحمت دنیا میں بہت وسیع ہے، اتنی وسعت ہے کہ اس کا اندازہ اس حدیث قدسی سے لگائیں کہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ اگر سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے کے سارے انسان، جوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک میدان میں، اگلے پچھلے سارے آ جائیں، اور فرمایا کہ وہاں پر جمع ہو کر وہ سارے میرے آگے جھولی پھیلا دیں، دامن پھیلا دیں، ہاتھ اٹھائیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجھ سے مانگیں۔ کوئی سواری مانگ رہا ہے تو کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شادی مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی سونا چاندی مانگ رہا ہے، ہر ایک اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق فرمایا کہ مجھ سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر میں تمام کی مرادوں کو پورا کر دوں، تمام کی جھولیوں کو، دامنوں کو میں بھر دوں، فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈبوئے، سوئی کے سرے پر جو پانی آتا ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیں کتنی رحمت ہے پروردگار عالم کی، کتنے خزانے ہیں رب العالمین کے پاس، اور پروردگار عالم کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر کے ساتھ سورۃ کہف کے اندر، جن کا تفصیلی واقعہ آتا ہے، تو جب وہ کشتی پر جا رہے تھے تو کشتی کے تختے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اور اس نے چونچ بھری پانی کی دریا سے، چلتے ہوئے دریا میں سے پانی لیا اپنی چونچ میں، یعنی ایک قطرہ پانی کا لیا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، دیکھ لو یہ چڑیا نے جو پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لیا ہے، میرا اور تمہارا جو علم ہے، جو ہمارے پاس علم ہے، آپ کے پاس شرعی علم ہے، میرے پاس تکوینی علم ہے، ہم دونوں کا علم جو ہمیں دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کے علم کے آگے اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے جتنا کہ چلتے ہوئے دریا میں سے چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا، اللہ رب العزت کے خزانے ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی، اور رحمت کا ظہور دنیا میں تو ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور روز قیامت بھی ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو اشخاص ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، حکم دیا جائے گا ان دونوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے، تو فرمایا ایک دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا رکے گا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر قدم اٹھائے گا، پھر مڑ کر پیچھے دیکھے گا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے دونوں کو میرے پاس واپس لایا جائے، دونوں کو واپس لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان کو بلایا جائے گا، پروردگار عالم فرمائیں گے جس نے دوڑ لگاتی تھی جہنم کی طرف، ہاں بھائی جب میں نے کہا کہ لے جاؤ جہنم کی طرف، فرشتے تمہیں لے جاتے، تم نے خود کیوں دوڑ لگا دی، تیزی کر لی جہنم کی طرف؟ وہاں کوئی باغات تو ہے نہیں، وہاں نعمتیں تو نہیں ہیں، وہاں پر تو آگ ہے، وہ تو جہنم ہے، سزا کی جگہ ہے، قید خانہ ہے، وہاں پر تو ظالم لوگ اور کافر لوگ ہیں، وہاں پر تو مجرم لوگ ہیں، اور تم وہاں دوڑ کر جا رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ عرض کرے گا پروردگار دنیا میں آپ نے مجھے زندگی عطا کی تھی، آپ کے احکامات آتے رہے، میں نے ہمیشہ نافرمانی کی، ہر حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، آپ نے حکم دیا تھا میرے نبی کی پیروی کرنا، میرے نبی کی اتباع کرنا، میں وہ اتباع بھی نہ کر سکا، آپ کے نبی کی پیروی بھی نہ کر سکا، آپ کے احکامات میں سے کسی حکم پر عمل نہ کر سکا۔ اللہ جب آپ نے فرمایا نا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ، تو میں نے سوچا کہ آخری بار موقع ملا ہے، آج تو میں اللہ کے حکم پر عمل کر لوں، آج تو میں اللہ کی مان لوں، دنیا کی زندگی میں کبھی نہیں مانی تھی بات، آج تو مان لوں، اس لیے میں نے جلدی کر لی جہنم کی طرف تاکہ پھر مجھ سے آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، کیوں رک جاتے تھے ہر قدم پر؟ تو وہ جواب میں کہے گا میرے پروردگار دنیا کی زندگی میں نے آپ کی رحمت کے بہت واقعات سنے تھے، آپ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں بہت سنا تھا، آپ کی رحمت کی گہرائی کے بارے میں بہت سنا تھا، اور جب آپ کی رحمت کے بارے میں نے اتنا سنا تھا تو مجھے آپ کی رحمت پہ بھروسہ تھا کہ آپ مجھے عذاب نہیں دیں گے۔ میں سوچتا تھا، سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کبھی جہنم نہیں ڈالیں گے، مجھے کبھی جہنم کی طرف نہیں لے جائیں گے، لہٰذا میرے اللہ آپ کی رحمت پر بھروسہ تھا، اس لیے مڑ مڑ کر دیکھتا تھا۔ فرمایا کہ پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی، اور فرمایا جائے گا کہ دونوں کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ تو وہاں پر بھی نظارے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، ایک نیکی صرف، اور دوسرا ایسا ہوگا کہ جس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، یعنی اس کے اعمال نامے کو جب تولا جائے گا
تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اگر ایک نیکی مل جائے اسے تو اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے اور وہ جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اسے کہا جائے گا تمہاری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤ، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور تمہیں جنت بھیجا جائے گا، جاؤ تلاش کرو۔ فرمایا کہ وہ آئے گا، اپنے بھائیوں کے پاس آئے گا، اپنے دوستوں کے پاس آئے گا، والدین کے پاس آئے گا، اولاد کے پاس آئے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے پر جان دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس آئے گا تو ہر ایک جواب دے گا ہمیں اپنی پڑی ہے، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، آج ہم تیرے کام نہیں آ سکتے، ہم تمہیں نیکی نہیں دے سکتے، ایک نیکی کم ہے یا زیادہ کم ہے اب تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم نے اپنی نیکیاں پوری کرنی ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں۔ ایک ایک کے پاس جائے گا، سب انکار کر دیں گے، حالانکہ اسے بڑا یقین تھا کہ میرا بھائی میری ضرور مدد کرے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ والدین کی محبت اور شفقت دنیا والی اس کو یاد آئی، اس نے کہا وہ تو ساری قربانیاں میرے لیے دیا کرتے تھے دنیا میں، آج ایک ہی تو نیکی ہے، جلدی سے مل جائے گی۔ لیکن والدین بھی جواب دے دیں گے، اولاد پر بھروسہ ہوگا، لیکن وہاں سے بھی جواب ملے گا جب ہر طرف سے مایوس ہو کر پریشان حال سر جھکائے ہوئے واپس پلٹے گا تو وہ شخص دیکھ لے گا جس کے پاس ایک نیکی ہوگی۔ فرمایا وہ اس سے کہے گا بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ جواب دے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی، ہر ایک کے پاس گیا ہوں، جہاں جہاں مجھے امید تھی کہ نیکی مل سکتی ہے وہاں جا کر سوال کر لیا، لیکن کوئی بھی مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو وہ کہے گا میرے بھائی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، میرا کام تو ویسے نہیں بنتا، میرے پاس پہاڑوں جتنے گناہ ہیں، صرف ایک نیکی ہے، لہٰذا ایک نیکی تم لے جاؤ، تمہارا کام تو بن جائے گا۔ وہ اس کے پاس وہ جو ایک ہی نیکی تھی، اکلوتی نیکی، وہ اس کو دے دے گا۔ جب وہ پہنچے گا پروردگار عالم سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ آج اس مشکل گھڑی میں، آج اس ہولناک دن میں کس نے تم پر احسان کیا، نیکی کس نے دی ہے؟ جواب میں عرض کرے گا اللہ فلاں شخص جس کے پاس ایک نیکی تھی اس نے مجھے نیکی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ کیا تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کسی پر؟ کیا تو مجھ سے زیادہ کسی پر مہربانی دکھاتا ہے؟ فرمایا مجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سخی کوئی نہیں۔ جس کی نیکی کم تھی فرمائیں گے اسے کہ تم بھی جنت چلے جاؤ، اور جس کے پاس ایک نیکی تھی سخاوت کر دی اس مشکل گھڑی میں، اللہ فرمائیں گے تمہیں بھی جنت بھیجا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی رحمت کے نظارے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سمندر میں سے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے چند چھینٹے ڈال دیں، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ لیکن انسان ہے تو رحمت کا تذکرہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں کے تذکرے سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایان رحمت کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو سمجھ کر اور اللہ رب العزت کی رحمت کی گہرائی کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں پر نڈر نہ ہو جائے کہ میرے رب تو ویسے بھی رحمت والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم کر دیں گے، رحمت کی چادر میں چھپا لیں گے، وہ گناہوں میں نہ ڈوب جائے۔ تو اس کا بھی فوراً اللہ رب العزت نے آگے جواب دے دیا تاکہ یہ دل کے اندر کسی کے خیال پیدا نہ ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔